اپنی بات کو کلوز کر کے کیا سکتا ہے. جتنے بھی پتا دوست احباب جنہوں نے اس محفل کے جاننے دل میں سننے قدمی جس حوالے سے بھی حصہ رہا اللہ رب العزت اپنے مال جان عزت اور مدد میں عطا فرمائے. اسٹیج کی زینت علماء زینت. میں تمام کے نام سے واقف نہیں لیکن ایک بات ہے کہ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم آئے ہیں تاجدار کائنات گنبد خضرا میں ہمارے نام کو بھی جانتے ہیں ہمارے کام کو بھی جانتے ہیں. میں ایک تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کروں گا اور دوسرا تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. ان دو باتوں پر میں بات کو اختتام کر دوں گا. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی ہر زمانے میں ہر دور میں تشریف لاتے رہتے ہیں. ایک نبی کے چلے جانے کے بعد دوسرے نبی تشریف لاتے ہیں. ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت اس وقت پیش آتی جب اس زمانے میں وہ نبی کسی بات کو ادھورا چھوڑ دیتے. کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوتا تھا جو مکمل نہیں ہوتا یا اس نبی کی جو تعلیم ہے وہ سارے زمانے کو محیط نہ ہوتی. دوسری تیسری بات یہ ہوتی کہ اس نبی کی تعلیم جو ہوتی تھی وہ معدوم ہو جاتی ہے. اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے. وہ نبی جو شریعت لے کر آتے اس شریعت کو لوگ اپنے حساب سے بدل دیتے ہیں. کچھ وجوہات ہوتی جس کی وجہ سے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف لاتے. لیکن یاد رکھیں جتنے بھی نبی آتے رہے ان کے بعد ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتے رہے تو کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا جو تشنا ہوتا. یہاں تو اس نبی کی تعلیم جو ہوتی تھی ایک زمانے کے لیے ہوتی تھی, ایک علاقے کے لیے ہوتی تھی, ایک قبیلے کے لیے ہوتی تھی. یہاں وہ نبی جو دین لے کر آتے اس کو رفتہ رفتہ ختم کر دیا جاتا. لیکن یاد رکھیں 1450 سال بیت جانے کے بعد آقا علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس کے ایک حرف میں ایک زیر میں ایک زبر میں بھی تبدیلی آتی. اور آقا علیہ السلام نے ہم کو جو دین دیا اس میں ایک ذرہ برابر بھی انحراف نہیں ہو سکا. نہ ہی کائنات کی تعلیم وہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساری زمانہ سے گزر جانے کے بعد کسی اور تعلیم کی, کسی اور کتاب کی یا کسی اور ایسے پہلو کی ضرورت پیش آئی جو کائنات کے چلے جانے کے بعد ایک نیا نبی کوئی آتا وہ ہمیں آ کر سکھاتا. اور کتاب کائنات نے جو ہم کو دین دیا جو شریعت دی ہے وہ شریعت تو ایسی ہے رب کائنات کی عزت کی قسم آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی تھی قیامت کیسے برپا ہوگی یہ تو ہم کو تاجدار کائنات نے بتا دیا. کوئی بھی ایک پہلو ایسا نہیں جو تشنا ہو یا کوئی بھی ایک پہلو ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ ادھورا چھوڑ دیا ہوا علیہ السلام نے. آپ اس کے بعد کسی کانے دجال کی ضرورت پڑی ہو. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک نبی کے بعد جو دوسرا نبی آتا
اس کے پاس خصوصیات ہوتی ہیں. جو بعد میں نبی آتا اس کے پاس کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر باقی جتنے بھی نبی تھے جس میں ایک خصوصیت 2 تھی 4 تھی 5 تھی جتنی بھی خصوصیت تھی رب کائنات نے ساری کی ساری مصطفیٰ میں مجتمع کر کے بتا دیا. دنیا والوں باقی نبیوں کی کوئی ایک خصوصیت تھی میں نے مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کر دے دیا. تاکہ ایک چیز بھی ایسی نہ ہو کوئی میرے حبیب کے چلے جانے کے بعد کیا کہے کہ رب کائنات نے میرے اندر یہ چیز شامل کر دی ہے اس لیے میں بھی نبی بن کر آ چکا ہوں. اور دیکھیں کیسے کیسے آپ نے دعویٰ کیا. اگر کچھ نہ کچھ ایسی خصوصیات ہوتی خوبصورتی ہوتی رنگ ہوتا ڈھنگ ہوتا چال چلن ہوتی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بات مانی تو جا ہی نہیں سکتی تصور بھی نہیں کی جا سکتی. ایک بات یاد رکھیں جھوٹے نبی کے بارے میں کوئی بندہ مسلمان اس کے سچے ہونے کی دلیل ہی مانگ لینا دوبارہ ایمان سے خارج ہو جائے. حضرت پروفیسر محمد حسین آصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالے کے اندر ایک بات لکھی یہ بڑی قابل غور بات ہے اور قابل توجہ بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی اس کا انتقام ہو گیا مر گیا بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ تھے لوگوں کو جا کر دعوت دیا کرتے پیسے کا لالچ دیا کرتے وہ اقتدار کا لالچ دیا کرتے بڑے بڑے جنگ سے دے کر لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے. لیکن جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتی ہے اللہ کی عزت کی قسم ساری کائنات کی دولت ان کے قدموں میں لا کر رکھ دی جائے وہ دولت کو ٹھوکر مار کر کہتے ہیں دنیا والوں کہ دولت ہمارے قدموں کی ٹھوکر ہے. کل بھی مصطفیٰ کا نبی مانتا تھا آج بھی مصطفیٰ کا نبی مانتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ کہتے ہیں کہ مرزائی آیا تو آ کر اس سے بات چیت کرنی شروع کر دی اور ایک علاقے کا بہت بڑا امیر ترین آدمی تھا. جب بات کی نا تو اس نے پہلے کہہ دیا اس نے کہا کہ ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں وہ کانا دجال ہے ہم اس کو نہیں مانتے. آگے ان کے حربے ہوتے ہیں بڑے بڑے چال چلن ہوتی ہے لوگوں کو ساتھ ملانے کی. اس نے کہا ہم بھی حضور کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں جس کو رسول اللہ مہر لگا دے وہ بھی نبی بن سکتا. چالیں چلنی شروع کر دی اور اس نے جان چھڑانے کی کوشش کر دی. پروفیسر صاحب کہتے ہیں جب چادر میں لانا آیا اس نے کہا یار کم از کم قادیانی کے بارے میں تحقیق تو کرو نا وہ کیسا تھا ایسے طرح اس پر الزام لگا دو تم نے دیکھا ہے. اس نے کہا نہیں. اس کا لٹریچر پڑھا ہے. اس نے کہا نہیں. کہا کم از کم پڑھو تو صحیح نا لٹریچر بات تو سنو اس کی کیا ہے. باتوں میں جب رہنا لیا پروفیسر محمد حسین آصفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے کے اندر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسلمان کے دل میں خیال آیا اس نے کہا یار ہمارے اسلام میں ایک چیز ہوتی ہے کوئی حق پر ہو یا نہ حق پر ہو ہم استخارہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں استخارہ. کہا کہ میں استخارہ کروں گا اگر قادیانی حق پر ہوا تو مجھے مل جائے گا کہ وہ حق پر ہے اگر حق پر نہ ہوا تو میں جان جاؤں گا وہ ذلیل ہے بدترین انسان ہے. اتنی جب اس نے رات کی رات کو استخارہ کیا وہ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر اس کے قادیانی آ گیا. کون آیا؟ قادیانی آ گیا. جب خواب کے اندر قادیانی آیا صبح اٹھا تو مرزائی کے پاس گیا جا کر کہا کہ یار جب تو بات کرتا تھا میں نے استخارہ کیا ہے قادیانی سامنے آیا لگتا ہے وہ حق پر ہے. اب اس وقت علاقے میں جو چودھری ہوتا تھا اس کا نام بھولتا تھا. سارے کے سارے گاؤں کے لوگ اس کی بات مانا کرتے تھے. شور برپا ہو گیا. کہتے ہیں کہ علاقے کا مرد کلندر جب اس علاقے میں آیا
کچھ پتا چلا کہ شور بچا ہے، فلاں چودھری قادیانی ہو چکا ہے. پوچھا وجہ کیا بنی؟ وہ شام صاحب کشف انسان تھا، صاحب مراقبہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ فلاں چودھری ہے، پہلے تو قادیانی کا انکار کرتا تھا، لیکن یہ بات ہوئی کچھ عرصہ گزرا، اس نے کلمہ قادیانی کو پڑھ لیا. کہا مجھے اس کے پاس لے جاؤ، مجھے بتاؤ، میں کچھ پوچھنا چاہتا. جب پاس گئے نا تو اس سے پوچھا کہ تو کیسے قادیانی ہوا؟ اس نے کہا میرے پاس قادیانی آیا تھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ میں آج رات مراقبہ کروں گا، اگر وہ حق پر ہوا تو مجھے نظر آ جائے گا، اگر نہ ہوا تو مجھے نظر نہیں آئے گا. اس مرد کلندر نے ایسے نگاہ کو جھکایا، مراقبہ کیا، تاجدار کائنات تشریف لائے. آقا اسلام نے کہا جب اس نے استخارہ کرنے کا سوچا تھا، رب کائنات نے اس کا ایمان خارج کر دیا تھا. جب اس کا ایمان خارج ہو چکا تھا، اس کے استخارے میں تاجدار کائنات نہیں آتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آ سکتا تھا. مولانا پروفیسر محمد حسین آصفی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی اتنا تصور کر لیا کہ شاید قادیانی بھی نبی ہو سکتا ہے، رب کائنات اس کا ایمان خارج کر دے گا. قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، جنگیوں کا جو یار ہے، جنگیوں کا جو یار ہے، جنگیوں کا جو حامی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کی نبوت کے بعد، حضور کی رسالت کے بعد، حضور کی آمد کے بعد آپ قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے. میں ایک بات کر کے پھر بات کہوں گے لے کر جاتا ہوں. آپ اکثر کے سال سلام کے موقع پر یہ بات سنتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے. کتنے؟ 3 سوال. من ربک، ما كنت تقول في حق هذا الرجل. ہوتا کیا یہ سوال کیے جاتے ہیں، فرشتے قبر میں آتے ہیں سوال کرتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کے آخری سوال جو ہے یہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے. اس بات کی دلیل ہے اس کائنات میں بھی نبوت مصطفیٰ کی ہے. بندہ مار کے قبر میں بھی چلا جائے گا، قبر میں بھی نبوت چلے گی تو مصطفیٰ کی چلے گی. اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا ایمان داری سے بتائیں کیا اور ایک نمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے سارے نبی اور ساری امتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے سارے نبیوں کے پاس ان کی امتیں جائیں اور وہاں کیسے کہیں آج کے دن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات ہے کہ آج کے دن میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تاجدار کائنات فرمائیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور ساری امتیں میری بارگاہ میں آ جائیں گے. اور تاجدار کائنات یہ بھی کہیں گے کہ آج کے دن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. حضور کیا کہیں گے؟ سیدنا صاحب آقا علیہ السلام کہیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا. تاجدار کائنات کہیں گے آ جاؤ میں تمہارے لیے ہوں، تمہارے لیے ہوں، اس لیے بیٹھا ہوں. تاجدار کائنات سانس سجدے میں رکھیں گے، رب کائنات یہ کہیں گے حبیب سانس سجدے سے اٹھاؤ، آج جو کچھ مانگو گے عطا کیا جائے گا. اپنی ایمانداری سے بتائیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے سارے نبیوں کے پاس نبوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی رسالت بھی بعض کے پاس ہوگی، بعض صاحب شریعت بھی ہے. سارے کے سارے نبی تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ جاتے کہ اس بات کا اظہار ہوتا دنیا میں بھی نبوت مصطفیٰ کی تھی، قبر میں بھی نبوت مصطفیٰ کی تھی اور قیامت میں
کی نبوت چلے گی تو مصطفیٰ کی چلے گی. آقا اسلام کے فرامین جو ہیں آقا کی ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ پوری کائنات کے لیے اور پورے جہانوں کے لیے جس نبی کو رحمت بنا کر بھیجا وہ رسول اللہ کی ذات ہے. ہر نبی اپنے زمانے کے لیے آیا, ایک علاقے کے لیے آیا, ایک قبیلے کے لیے آیا, ایک وقت کے لیے آیا. وہ نبی جاتے رہے, حالات بدلتے تھے, لیکن قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد آخری وقت تک جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی ذات. یاد رکھیں جن کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے, بعض دفعہ میں اکثر دیکھتے یہ کام کرتا ہوں جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں سادہ قسم کے, جن کو اکثر زبان میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جاہل انسان, لیکن حقیقت میں ان کے پاس عشق مصطفیٰ اتنا ہوتا ہے وہ مار تو سکتے ہیں لیکن حضور کی ختم نبوت سے پیچھے ہٹ سکتے. یہاں کے ساتھ ہی پیرو چک ہے, یہاں پر قادیانی ہے نا, میں اس وقت غالباً مڈل میں پڑھتا تھا, مجھے یہاں کے ایک بزرگ آئے تھے, ہمارے بزرگ تھے, ان کے پاس آیا کرتے مولانا محمد سعادت قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس وہ سادہ بندہ تھا, ہم چھوٹے تھے, اس نے آ کر بات بتائی, اس نے کہا حضرت میرے پاس ایک قادیانی آیا, اس نے آ کر کہا نہیں کہ تم مان جاؤ, تمہیں باہر بھی لے جایا جائے گا, پیسہ بھی دیا جائے گا, دولت بھی دی جائے گی. تھا وہ سادہ سا, کہتا میں نے اس سے ایک دو سوال کر دیے قادیانی سے, میں نے کہا دو سوالوں کے جواب دے دو, اگلی بات بعد میں ہوگی. ایک یہ بتا دو کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہاں اس کا نظام ہوتا ہے. تم یہ بتاؤ جس کو تم مانتے ہو, تم جس کو نبی مانتے ہو, اس کا موت کہاں آئی تھی؟ کہا جب میں نے اس کو یہ پوچھا, اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا نبی جو ہوتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے, اس کو کوئی عیب نہیں ہوتا. تم جس کو نبی مانتے ہو وہ تو کامل تھا. کہا دو باتوں کا جواب دے دو, اگلی بات بعد میں ہوگی. کہتا وہ قادیانی آگے سے کہنے لگا پتہ نہیں لگتا اس طرح تو کسی مولوی کے ہتھے چڑھا ہوا ہے, کسی کے پاس بیٹھنے والا ہے. اس نے کہا مولوی کی بات بعد میں ہے, جو بندہ مومن جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگی, رب کائنات کی عزت کی جگہ ساری دولت اس کے قدموں میں رکھ دی جائے, تاکہ وہ کہے گا تاجدار کائنات یا آخری نبی ہے. کیونکہ میں نے یہ باتیں کہی کہ ساتھی ساتھی باتیں بتا کر جو حضور کے عشق میں گنڈا ہوا ہوتا ہے, دنیا کی جو بھی دولت اس کے پاس لا کر رکھ دی جائے وہ کبھی بھی نہ اسلام سے پھرتا ہے نہ حضور کی ختم نبوت سے پیچھے ہٹتا ہے. میں نے کیونکہ کہا کہ وقت کے اختصار کے پیش نظر مختصر سی باتیں کر کے تحریک لمبی کے حوالے سے بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. ہندوستان کا علاقہ حیدرآباد کے پاکستان کے اندر جو ہے واقعہ بڑا مشہور اور بڑا پرانا ہے, اور میں اس سے بھی پہلے اگر بات بتا دوں تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کی ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے, نہ آقا کی ختم نبوت پر سمجھوتا ہوتا ہے, نہ مصطفیٰ کی نبوت سے رسالت پر سمجھوتا ہوتا ہے. ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے. اقبال نے یہ کہا تھا نا, اقبال سے جب ایک انگریز نے اور ہندو نے یہ بات کی نا, اور علامہ اقبال سے یہ کہا تھا اقبال ہم نے ان کو بڑا مارنے کی کوشش کی, مسلمانوں کو جائیدادیں چھین لی تھی, قتل و غارت کی, سکھوں نے بھی مارا, لیکن مسلمان نہ جھک رہا ہے نہ بک رہا ہے. وجہ کیا ہے؟
اقبال نے بات سمجھا دی بڑے سادے انداز میں. اقبال نے کہا یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اقبال نے کہا جب تک ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے نہ مسلمان جھک سکتا ہے نہ مسلمان بک سکتا ہے. 1954 کی تحریک چل رہی تھی نا جب قادیانیوں کے خلاف. آپ جانتے ہیں مولانا عبدالستار سعیدی مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ ایسے جلیل القدر لوگ جو تھے اس تحریک کا حصہ تھے. علماء نے اس تحریک کے حوالے سے یہ باتیں لکھی. مرد رہے نا جب حضور کی ختم نبوت کی بات آ جاتی ہے یا نبوت رسالت کی بات آ جاتی ہے آقا کی عزت اور ناموس پر مرد تو مرد رہے عورتیں بھی آگے بڑھ جاتی ہیں. 1954 کی جب تحریک چلی نا تو 2-4 واقعات جو نقل کیے گئے کتابوں کے اندر. سکول کے اندر سے چھٹی ہوئی تو ریلیاں اور جلوس نکل رہے تھے. شور برپا تھا. پتہ چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہاں علماء نکلے ہم باہر قادیانیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم کیا. رب نے جو مقام پر پتہ نا کالج کے جو نوجوان تھے ان کو قتل شہید کر دیا گیا. یہ تاریخ ہے. مسلمان نکلے. ایک نوجوان سکول سے آیا ابھی داڑھی پھوٹ رہی تھی. سکول سے آئے تو پولیس والوں نے جب اس کو پکڑ لیا تو پکڑ کر کہا کہ بیٹا چلے جاؤ تمہاری عمر ابھی چھوٹی ہے کہیں گولی نہ لگ جائے ماں کا لاڈلا ہے. پتا اس نوجوان بچے نے کیا کہا تھا جس کی داڑھی ابھی پھوٹ رہی تھی. اس نے کہا تو گولی کی بات کرتا ہے لال گولی میرے سینے میں مار تاکہ پتا چلے مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. کیا بات کرتا ہے میرے سینے میں لگ جائے تاکہ مصطفیٰ کا کہتا ہے یا رسول اللہ. نکلا تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تھا لیکن آپ کی عزت پر قربان ہو چکا. اور اس وقت جب تحریک چل رہی تھی تو ایک شادی جا رہی تھی. لاہور کی سرزمین پر بھی تحریک تھی. پتہ ہے جو گھوڑا گاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر شادی جایا کرتی ہے. شادی جا رہی تھی رستہ بلاک تھا. پوچھا کیا ہوا. کہا رستہ بند ہے. قادیانیوں کے خلاف مسلمان علماء احتجاج کر رہے ہیں. جب یہ بات ہوئی نا کہاں کیا ہوا ہے. کہاں انہوں نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے اور آقا اسلام کے بعد ایک نبی کو مانتے ہیں. ساری بات جب سنی نا تو ماں نے اکلوتا بیٹا اللہ کی عزت کی قسم جب واقعات کو پڑھا جاتا ہے اس بات کی بھی بندہ جانچ لگا لیتا ہے. جھوٹے نبی کا ماننے والا موت سے ڈرتا ہے سچے نبی کا ماننے والا موت کو گلے لگاتا ہے. تو شادی کا سہرا بندہ ہوا تھا اور تنہا اکلوتا ماں کا بیٹا. تو شادی کا سہرا جب باندھا ہوا ماں کو جب پتا چلا کہ حقیقت میں نبوت پر حملہ ہو چکا ہے اور حضور کی عزت کے لیے نکلے ہیں اپنے بیٹے سے جوان صاحب سے کہا بیٹا مجھے رب کائنات کی عزت اور جلال کی قسم میں نے تجھے پانا تھا سب کے یاد سیدھا کلوری دے کر اور آج میں نے تجھے سہرا باندھا تھا شادی کا کہ تو شادی کی رام دلہن بہا کے لائے گا. کہا بیٹا میں نے تجھے شادی کا سہرا باندھا تھا آج میں یادوں کے بیچ کے مصطفیٰ کا سہرا باندھ رہے. عشق مصطفیٰ کا سہرا باندھ رہے. مجھے خوشی تب ہوگی جب تو قبر میں پہنچے گا تاج کائنات کہے گے شادی کا سہرا باندھنے والے تو نے دلہن تو نہ دیکھی میرا روح انور دیکھنے کے لیے آ گیا. جب میں تجھے بیٹی آقا کی عزت پر قربان ہو جا. ایسے ایسے رب کائنات کے دل جوان بھی بھیجے اور ناؤں نے اپنے جب لال والے
ناقہ کی عزت پر پناہ دے کر بتا دیا ہم مر تو سکتے ہیں، ہم کٹ تو سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی حضور کی عزت پر آنچ رحمت آباد وہاں کی حیدرآباد کی جو بات ہے سندھ کی، تو قادیانی جب جاتے ہیں تو بڑی بڑی چال استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں غریب کون ہے، ایسے کا لالچ کسے ہے، باہر کون جانا چاہتا ہے، کون یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت ہونی چاہیے، جو ایسی باتیں کرتا ہوں ان کو برگلاتے ہیں۔ لوہار آدمی سان کے اوپر چھری تیز کر رہا تو جا کر قادیانی بن گیا کہاں کے آپ نے دیکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بن کر آیا تھا، اس کے خلیفے ہیں غلام ہیں، یہ صورتحال ہے۔ بات کرتا رہا وہ سام تھا، جو مسلمان جو تھا وہ سام پر چھری تیز کرتا تھا، سام پر جب چھری تیز کرتا رہا کبھی دیکھتا کہ تیز ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، اس طرح لوہاروں کا کام ہوتا ہے چھری کو تیز کر کے دیکھنا، دیکھتا رہا اس کی بات سنتا رہا خاموشی کے ساتھ، جب چھری تیز ہو گئی نا اس نے سمجھ لیا کہ اب صحیح سلامت ہو چکی ہے چھری، قادیانی اپنی باتیں کر رہا تھا، اس نے چھری پکڑی قادیانی کی گردن پر رکھی، کہا تو کہتا ہے قادیانی پہچان نبی ہے، اب بتا مجھے وہ پوری کائنات کا بدبخت ہے یا نہیں؟ اگر تو نہیں کہے گا تیری گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ جب قادیانی کو موت نظر آئی نا اس نے کہا خدا کی قسم مجھے چھوڑ دو، پوری کائنات کا بدبخت ترین اگر انسان ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ جب موت نظر آئی اس نے جب یہ بات کہی، لوہار کا بیٹا سادہ انسان، اس نے کہا یہ لے چھری، اب میری گردن پر خون کہے کہ کتنا کہے گا مصطفیٰ کی آخری نبی ہے۔ جسم کاٹ کے رکھ دے گا، ساتان سے جدا بھی کر دے گا، تاکہ میرا ایک خون کا قطرہ یہ کہے گا مصطفیٰ کی آخری نبی ہے۔ حضور کے بعد سے نبی یاد رکھنا، جھوٹے نبی کا ماننے والا موت سے ڈرتا ہے، اور حضور کو ماننے والا موت کو خوشی کے ساتھ گلے سے لگاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے اس کی پشت کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یہ اور جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے پھر کام کرتا ہے وہ پھر دنیا سے چلا بھی جائے اس کا جسم بھی کام کرتا ہے۔ یہ دنیا نے دیکھا قبلہ امیر المجاہدین کا مثال ہو گیا، تو پھر چشم فلک نے دیکھا اور بڑے بڑے قادیانی دجال دیکھ کر ورطہ حیرت میں گم ہو گئے، کیسا انسان تھا۔ بابا جی کہا کرتے تھے حضور سے ایسی محبت کرو جب دنیا سے جنازہ جائے تو دنیا بول کر کہے گی عرش کے مصطفیٰ جا رہا، اور کفر کے چولہے ہل جائیں۔ ایمانداری سے بتائیں قبلہ امیر المجاہدین زندہ تھے تب بھی ان پر لرزہ طاری تھا، جب آپ کا انسان ہو گیا تب بھی لرزہ طاری تھا۔ میں ایک بات کی جماعت علی شاہ صاحب کو سنا کر بھی اختتامی باتوں کی طرف آؤں گا، جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے کام کیا، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ آقا علیہ السلام کی نبوت پر ختم نبوت پر کیسے کام کیا جاتا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ ناروال کی سرزمین پر آپ کو خبر ملی کہ قادیانی کام دجال آنے لگا ہے ناروال کی سرزمین پر۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کیونکہ ساری زندگی قادیانیوں کے خلاف جہاد کیا، آپ بستر علاج پر تھے، بستر مرگ پر تھے، تو آپ کو جب خبر دی گئی تو آپ نے کہا کہ جب کام دجال آنے لگے جہاں بھی آئے مجھے وہاں پر لے جانا چاہیے۔ آپ کے گھر والوں نے مریدوں نے بھی کہا حضور آپ کی حالت ایسی نہیں کہ آپ کو وہاں پر لے جانا چاہیے، اللہ کی قسم کب بھی آ سکتی ہے، حالت بھی کمزور ہو چکی تھی، جان پائی پر تھی،
پتہ نہیں جماعت علی شاہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا اگر میرا وصال ہو بھی جائے تب بھی مجھے وہاں پر لے جانا، میری چارپائی اٹھا کر جو کام جماعت علی شاہ نے کرنا تھا وہی میری چارپائی کر دے گی۔ آپ نے فرمایا میرا وصال بھی ہو جائے تب بھی میری چارپائی کو اٹھا کر لے جانا، جو کمال میں نے کرنا تھا وہی کمال میری چارپائی بھی کر دے گی۔ وہاں کا حقیقت میں نبوت کے لیے کام کرتے ہیں، یاد رکھنا وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے اور موت بھی ان کو آئے نہیں آتی تھی۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام میں زندگی ہے کہ شام میں زندگی صبح تمام میں زندگی۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول، عشق مصطفیٰ زندگی خدمت رسول کے آسمان ہم چادر بطول کے آسمان لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور جو حضور کی عزت اور نفوس کے لیے کام کرتا ہے پھر وہ تنہا نہیں ہوتا۔ میں ایک واقعہ سنا کر اس کے بعد آخری بات تحریک لبیک کے حوالے سے اور قبلہ امیر المجاہدین کمیشن، یہ بھی حضور قبلہ امیر المجاہدین کمیشن عقیدہ ختم نبوت کو منہ سے رسالت دیتا ہوں۔ قاضی ترغیب قادری، آپ نے اس کا نام بھی سنا، مدث اللہ جو حیات ہے، قاضی ممتاز قادری، قاضی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے اس کا بھی نام سنا، اور قاضی مرید حسین رحمۃ اللہ تعالی۔ میں ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں، وگرنہ قاضی علم و دین کی بات کی جائے، قاضی ممتاز کی بات کی جائے یا قاضی ترغیب کی بات کی جائے، واقعات تو بے شمار ہیں۔ ایک لمبی داستان ہے کہ ان کو کیسے کیسے اللہ کے برگزیدہ لوگ آ کر ملاقات کرتے رہے۔ قاضی مرید حسین چکوان والا، اس نے میرے گستاخ کے واسطے جنم کیا، لوگ اس کے پاس آئے، آ کر مناتے رہے، وہ کا نام بھی آیا، آ کر کہتے رہے یا کتنی بات کر دے تو ہم تجھ کو رہا کروا دیں۔ لیکن غازی مرید کہتا رہا، اس نے کہا جس نبی کے لیے میں نے کام کیا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تم کیا جانو کہ میں نے کون سا کام کر دیا۔ وکیل تو اپنی صورتحال نکالتے ہیں نا، قانون مناتے رہے کہ اس کی والدہ کو بھی لے کر آئیں۔ مرید حسین نے آنکھ سے کہہ دیا اما جان حضور کا فرمان ہے کہ والدہ کی بات کو ٹالا نہ جائے، لیکن ایک طرف آپ کی بات ہے اور ایک طرف حضور کی عزت کی بات ہے۔ انکار کر دیا، پھر سوچنے لگے کون سا آدمی ہے جس کو لایا جائے۔ کہاں یہ اپنے پیر صاحب کی بڑی بات مانتا ہے، سادہ وہ انسان ہے اور پیر صاحب کی بات کا انکار نہیں کرتا۔ پیر صاحب کے پاس کے جا کر لے کر آئے، کہا حضرت آپ کی بات اگر ہو جائے، بات بن جائے، ہم اس کو چھڑا لیں گے۔ پیر صاحب نے کہا کہ میرے جانے کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا تو میں چلا جاتا ہوں۔ آئے تو کال کوٹری میں ملاقات کر آئے۔ قاضی مرید حسین نے جب سامنے دیکھا نا پیر صاحب آ رہے، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ کھڑا ہو گیا مرید حسین، جب کھڑا ہوا سارے لوگ خوش ہو گئے، ہم اپنے پیر کی بات کا انکار نہیں کرے گا مرید حسین۔ پیر صاحب جب قریب گئے نا، قریب جاتے ہی کہا بیٹا مرید حسین ناموس رسالت کی چادر کو داغدار نہ ہونے دینا۔ وکیل پریشان ہو گئے، شانت والے پریشان ہو گئے، جب جوڑ کر کہا حضرت ہم تو منانے کے لیے آئے تھے، آپ نے عشق مصطفیٰ کی آپ تو اور بھی بڑھا دیا، وجہ کیا ہے؟ پیر صاحب نے کہا آیا تو منانے کے لیے تھا، جب مرید حسین کو دیکھا دائیں طرف مصطفیٰ تھے، بائیں طرف علی المرتضیٰ تھے۔ پیر صاحب نے کہا آیا تو منانے کے لیے تھا، جب میں نے مرید حسین کو کھڑے ہوئے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ دائیں طرف مصطفیٰ کی ذات تھی، بائیں طرف علی المرتضیٰ کی ذات تھی، اور دائیں طرف کائنات اس کی پشت کے پیچھے ہاتھ پھیر کر کہہ رہے تھے میرے بیٹے نے میری عزت اور ناموس پر پہلا دیا ہے۔ کہا میں پہچان چکا تھا مرید حسین نے کوئی کام کر
اس لیے میں نے کہا تھا کہ بیٹا منہ سے رسالت کی چادر کو داغدار نہ ہونے دے، کبھی پیچھے نہ ہو۔ اور آپ بھی کچھ لوگ جو کہتے ہیں دیکھیں یہ اگر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو کیا ہم مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیا یہی مسلمانوں کی جماعت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنی ذات کا نعرہ نہیں لگایا، ہم نے شخصیت کا نعرہ نہیں لگایا۔ قبلہ امیر المجاہدین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں تخت پر لے کر آؤ، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ دین مصطفیٰ کو تخت پر لے کر آؤ، پھر دیکھنا تمہارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، ہر چیز حل ہو جائے گی۔ اپنی ایمانداری سے بتائیں، یہ ساری جماعتیں جتنی بھی ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک پیج پر ہیں کہ نہیں؟ یعنی حضور کی عقیدہ ختم نبوت کا جو بل ہے اس کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ فرانس کا معاملہ بنا، کسی ایک جماعت نے بھی احتجاج کیا؟ جی آسیہ مرحومہ کو جب رہا کیا گیا تو بتاؤ ایک جماعت بھی اٹھی؟ غازی ممتاز قادری کو جب پھٹے لگایا گیا تھا بتاؤ ایک جماعت بھی اٹھی؟ یہ کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات کو آگے نہیں جاؤں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، کون قاضی؟ یہ نام یاد رکھیں، یہ وہ قاضی ہیں کہ جن کی عدالت میں حضرت مولا علی شیر خدا پیش ہوئے۔ ضلع جب گم ہوئی تھی تو یہودی کے پاس تھی، قاضی شریح کی عدالت میں حضرت مولا علی شیر خدا گئے تھے۔ یہ وہ قاضی ہے کہ جب گواہی دی گئی تو غلام کی اور حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹے انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہ بیٹے کی گواہی قبول ہے نہ غلام کی گواہی قبول ہے اسلام میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا دستبردار ہو گئے۔ یہودی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ قاضی شریح حضرت امام حسین کے دور میں زندہ رہے۔ میں جو آپ کو بات سنانے لگا ہوں یہ قابل توجہ بات ہے اور غور طلب بات ہے۔ حضرت امام علی مقام کے دور تک یہ زندہ رہے۔ میدان کربلا سجا، قاضی شریح گھر میں بیٹھ کے جب امام علی مقام کا انتقال ہو گیا نا، کچھ عرصہ کے بعد تاجدار کائنات سامنے آئے، آقا اسلام نے ناراضگی کا اظہار کرتے قاضی شریح سے چہرہ پھیر لیا۔ کیا کیا؟ چہرہ، یہ قابل غور بات ہے۔ قاضی شریح سے چہرہ پھیر لیا۔ قاضی شریح سمجھ گئے کہ میدان کربلا میں نے امام علی مقام کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آقا اسلام کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، میدان کربلا میں نہ میں حسین کے ساتھ تھا نہ میں یزید کے ساتھ تھا۔ کیا بات کہی؟ نہ میں حسین کے ساتھ تھا نہ میں۔ تاجدار کائنات نے کہا میں نے جو چہرہ پھیرا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہی تو وقت تھا تو میرے حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ تجھے چاہیے یہ تھا کہ جب میرے حسین پر مشکل وقت آیا تجھے چاہیے یہ تھا کہ تو میرے حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیں، امام علی مقام پر مشکل وقت آئے تو قاضی شریح امام علی مقام کا ساتھ نہ دے، اتنے بڑے قاضی سے آقا علیہ السلام اپنا رخ انور پھیر لیں تو بتائیں حضور کے دین پر جب مشکل وقت آ جائے اور حضور کے دین کے اوپر چلنے والوں کا جو ساتھ نہ دے، باقی لوگوں کا ساتھ دے، بتائیں تاجدار کائنات اپنا رخ انور پھیریں گے کہ نہیں پھیریں گے؟ جی یہاں جو امام علی مقام کے ساتھ کھڑا نہ ہو اور یہ بھی کہے کہ نہ میں حسین کے ساتھ تھا نہ میں یزید کے ساتھ تھا، تاجدار کائنات نے کہا بدبخت یہی تو وقت تھا تو میرے حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ جب جو مشکل وقت میں حسین کے ساتھ کھڑا نہ ہو، حضور اس سے اپنا رخ انور پھیر لے تو جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے والے وہ مشکل وقت میں جو ان کا ساتھ چھوڑ جائے پھر وہ کیا منہ دکھائے؟ یہ زبانی جمع خرچ کرنا اور کعبے کے مصطفیٰ کے کرنا یہ اور ہے،
اور حقیقی طور پر میدان میں ڈٹ کر میدان لگانا یہ اور ہے. یہ کام کرتے تھے مذہب کا استعمال نہ کرو، کہتے تھے کہ